کبھی کسی کے اتنے مت ہو جانا کہ وہاں سے واپس نہ آ سکو، اور کبھی کسی کے اتنے مخالف مت ہو جانا کہ کل کو اس کے پاس جا نہ سکو۔ تو یہ اگر میں اپنی زندگی میں لے آؤں تو میں تو کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک ایوریج آدمی کی اپروچ ہے، بلکہ ایوریج نہیں، یہ سٹارٹرز کی اپروچ ہے۔ سٹارٹرز ایسا ہوتا، اب وقت گزر گیا، اب نہیں آپ ایسے رہ سکتے۔ صحیح۔ جب لوگ نیگیٹیوٹی کی عبرت رکھتے ہیں، جب لوگ منفیت سے عبرت رکھتے ہیں تو ان سے مثبت نہیں ہوا جاتا۔ صحیح۔ جب اس بات کرتے ہیں تو نفی نہیں ہوتی، جب نفی ہوتی ہے تو اس بات نہیں ہوتی۔ خیر دیکھتے ہیں تو شر نہیں دیکھا جاتا، شر دیکھتے ہیں تو خیر نہیں دیکھا جاتا۔ علی اطلاق ایبسولوٹ اڑاتے ہیں اگلے۔ انبیاء کا منہج تو ایسا نہیں تھا۔ انبیاء نے اللہ خیر بھی دیکھتا ہے، شر بھی دیکھتا ہے، خیر بھی دیکھتا ہے، شر بھی دیکھتا ہے، اور جب شر کا رد کرتا ہے، کلی رد کرتا ہے، ٹوٹیلین میں بھی رد کرتا ہے، اس کے باوجود بھی کیا تعلق نہیں رہے، کیا کام نہیں نکالے، سخت ترین دشمنوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے نہیں ہے کیا مسلمان پہلے زمانے کے جو؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ ہے اپنے نفس کو ٹرین اور تربیت، ایک معاشرے کی تربیت کی بنیاد ہی نہیں رکھی۔ آپ سے غلطی ہو گئی، موت پہ ملوں گا، بات اب ایبسولوٹ ہے، ختم ہو گیا۔ تو یہ بیلنس کرنے کی بات ہے انشاءاللہ تعالی۔ دونوں کا بیلنس رکھیں، لیکن پھر ریلیکس بھی رہیں گے۔ جب آپ ایک سائیڈ کے ہو جائیں گے تو سکون ہو جائے گا، وہ سکون جو غلامی کرائے گا، وہ سکون جو بربادی کرائے گا۔ اگر آپ رائٹ ہو جاتے ہیں، پورے رائٹ ہو جاتے ہیں، پورے ماں کے ہو جاتے ہیں، سکون ہے، پورے بیوی کے ہو جاتے ہیں تو بھی سکون۔ ڈیفائنڈ ہوگا نا، دنیا تو چاہتی ہے ڈیفائن کریں جی۔ غیر معین زندگی ہی مشکل زندگی ہے۔ ہم آپ کے ساتھ بھی سبجیکٹیولی ہر مسئلے میں دونوں کا دیکھتے رہیں گے، اور دونوں سبجیکٹیولی چیرتے رہیں گے مجھے، اور میں ہر مسئلے میں آخر میں کسی کا نہیں ہو سکا۔ ایسے نہ کہیں کہ کسی کا نہیں ہوگا، وہ ایک دوسرے کے ضرور ہو جائیں گے اگر آپ کسی کے نہیں ہوئے۔ یہ مسئلہ ہے۔ ہوتا ہی یہ ہے کہ ان کی دوستی ہو جاتی ہے آپ کو مارنے کی۔ وہ بھی ہم سے نفرت کرتے تھے، وہ بھی ہم سے نفرت کرتے تھے، وہ بھی ہم سے پیار کرتے تھے، وہ بھی ہم سے پیار کرتے تھے۔ پتہ نہیں ایسا کیا ہوا، دونوں کی نفرت ہی ہم بن گئے۔ یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ وکٹم آف ایسوسیشن کہتے ہیں اس کو۔ تھوڑا سا سیاست سے چلنا چاہیے انسان۔ یہ تو ہے۔ اب جیسے فار ایگزامپل اس کے اندر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ دو لوگ آپس میں جو ہے نا وہ لڑ رہے ہیں، اور میں صلح کرانے گیا، اور صلح کرانے کے اندر ایسا ہوا کہ وہ دونوں دوست ہو جاتے ہیں اور میں دونوں کا دشمن ہو جاتا ہوں۔ کبھی کبھی کچھ مسئلوں کے اندر ناک ڈالنے سے آپ ذلیل ہو جائیں گے اور آپ کو رسوائی ہو جائے گی۔ تو ہر جگہ جو ہے نا نیکی کرنے سے پہلے بھی عرف اور کلچر اور کسٹمز کو دیکھ لینا چاہیے۔ اس لیے جو ادلہ ہیں جس کے تحت ایک مسئلے کا حل نکالا جاتا ہے، جو اصول فقہ کا دوسرا باب ہے، اس میں ہم قرآن، سنت، اجماع، قیاس کے بعد ایک چیز عرف کی پڑھتے ہیں، مگر ہم اس کو مستقل حجت یا دلیل نہیں مانتے، بٹ کلچر اینڈ کسٹمز آر ٹو بی ٹیکن انٹو اکاؤنٹ۔ تو ہمارے کلچر کے ہاں آربیٹریٹر بننے سے پہلے کچھ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ ہر جگہ نہیں پہنچ کے صلح کر، لیکن یہ جہاد ہے کہ اگر پھر بھی آپ صلح کی نیت سے گئے، آپ نے سارا پازیٹیو کردار اپنایا اور آپ گندے ہو گئے اس میں، لیکن صلح کرا دی آپ نے، پھر بھی اللہ کے آپ کا اجر نہیں۔ تو کل کو اگر آپ کے ساتھ برا بھی ہو گیا ہے تو ایک ایلیمنٹ تو ہے نا، اگر اللہ کے یہاں تو نیکی لکھی، ثبت الاجر انشاءاللہ۔ اللہ نے تو دیکھ لیا نا کہ میں نے کس نیک نیتی سے دونوں کی صلح کرائی۔ وہ اور بات ہے، وہ دونوں کی ایسی صلح ہو گئی کہ میرے سے صلح نہیں ہو رہی۔ اکثر لوگ اس کے اندر ضائع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بھی بڑا جہاد ہے کہ ہمارے قتل کے اوپر انقلاب کھڑا ہو۔ اللہ، آپ نے بھی ایک بات کی کہ جب انسان سیدھے ہاتھ یا الٹے ہاتھ، رائٹ یا لیفٹ یا کہیں بھی ڈیفائن ہوتا ہے، سکون اس کو مل جاتا ہے، گارنٹی دیتا ہے نا، وہ گارنٹی دیتا ہے۔ پارٹی گارنٹی دیتی ہے نا۔ مجھے کسی نے بہت عرصے پہلے ایک جملہ بولا تھا، تو مجھے وہ یاد آ گیا، میں چاہتا ہوں اس پہ آپ مجھے بتائیں کہ تاکہ لوگوں کو بھی فائدہ ہو، کہ دیکھو عدیل، کبھی کسی کے اتنے مت ہو جانا، کبھی کل کسی کے اتنے مت ہو جانا کہ کل واپس نہ آ سکو۔ کبھی کسی کے اتنے مت ہو جانا کہ وہاں سے واپس نہ آ سکو، اور کبھی کسی کے اتنے مخالف مت ہو جانا کہ کل کو اس کے پاس جا نہ سکو۔ تو یہ اگر میں اپنی زندگی میں لے آؤں تو میں تو کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک ایوریج آدمی کی اپروچ ہے، بلکہ ایوریج نہیں، یہ سٹارٹرز کی اپروچ ہے۔ سٹارٹرز ایسا ہوتا، اب وقت گزر گیا، اب نہیں آپ ایسے رہ سکتے۔ میں پھر جواب دوں، کسی کے ساتھ ایسے نہیں ہو جانا
کہ واپس نہ آ سکو, کسی کے ایسے مخالف نہیں ہو جانا کہ واپس مل نہ سکو. یہ سٹارٹنگ کی ریلیشن شپس اور تعلقات کے لیول. آگے جیسے کہانی بڑھے گی نا, آپ کو یا حالات کو یا اس کو گیم بڑھانی پڑے گی. صحیح. اس کے اندر سبسٹنس آئے گا کہ یا وہ ڈیفائن کرنا چاہے گا یا آپ ڈیفائن کرنا چاہیے, کیونکہ وہ آپ کو دینا کچھ چاہ رہا ہوگا اور یا آپ اسے کچھ دینا چاہ رہے ہو. تو جو ڈسکریپنسی ہوگی نا, اس کے اوپر ایک ڈیل لاک ہوگی اس ٹائم. وہ آپ کو اس کو پھر قبول کرنا پڑے گا اس ایول کے ساتھ کہ میں ساتھ دوں گا اینڈ تک آپ کا, اگرچہ آپ نے یہ شر میں نے دیکھ لی. آل گڈ اباؤٹ یو. اگر اس کے اندر یا چھوڑ دیں, وہ پیریڈ تک آپ رکھیں گے, اس پیریڈ کے بعد ایک ڈیسیشن آپ کو لینا پڑے گا, یا آپ اس کے, کیونکہ وہ لے گا آگے ڈیسیشن. اگر دونوں نے لٹکایا ساری زندگی, بڑا ہی عجیب تھے بھائی. اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر بھی وہ نہیں تھا کہ وہ آگے, اس میں بھی بھوک نہیں تھی رشتہ بڑھانے کی, آپ نے بھی چاہت نہیں تھی کہ رشتہ اس سے اگلی سٹیج پہ چلا. اس کو میں ایچ آر سے لنک کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا. اب ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے اندر جب آپ کہیں ابھی سٹارٹر ہوتے ہیں, جاب کرنا ٹھیک ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایز اے بگنر یہ آپ کی اپروچ نہیں چاہیے کہ آپ پہلی جاب پہ ہی کسی کے اتنے ہو جائیں کہ آپ نے کہ دنیا دیکھی نہیں ہے ابھی, اور آپ کہہ رہے ہیں یہی کمپنی جو ہے میری بس ڈیسٹنی ہے اور اس سے آگے میں کہیں سوچ نہیں سکتا, کیونکہ آپ کو ایکسپوجر ہی نہیں ہے. لیکن فار ایگزامپل ایک کمپنی میں انسان نے 5 سال لگا لیے ہیں اور اس کو بھی بڑی پوزیشن وہاں پہ آفر ہے اور اس کی گروتھ ہے, لیکن اس سے ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ بھائی اف یو واننا کیش دس آفر, یو واننا گیٹ دس آفر, تو تھوڑا سا اسٹیک اپنا بڑھانا پڑے گا, لائف اپنی تھوڑی دینی پڑے گی, اپنا آپ تھوڑا دینا پڑے گا. وہاں پر بھی اگر وہ یہی سچویشن اپنائے, یہی اپنا فارمولا اپنائے کہ میں زیادہ اپنا آپ نہیں دوں گا آپ کو, میں وہ لائف کا پارٹ آپ کو نہیں دے سکتا جو اس گروتھ جو مجھ سے ڈیمانڈ کر رہی ہے, تو یہ شخص تو ہار جائے گا. کیوں؟ کیونکہ 5 سال بعد بھی اگر شفٹ کرے گا کہیں پہ, وہاں پر 3-4 سال لگائے گا, پھر یہیں پہ سچویشن, کیونکہ لوگ آپ سے مانگتے اصل میں وفا ہے, لائلٹی ہے. کہ اگر آپ نے 2-3 سال لگا لیے, چوتھے سال 3 سال کمپنی بہت اچھی چل رہی ہے, چوتھے سال وہ پرفارمنس کے ساتھ ساتھ وہ بولے گی اگر تم لائف کا اتنا اسٹیک دیتے ہو نا تو یہ بھی دے دوں گا, پھر وہ بھاگے گا یہاں سے. تو بہت سارے لوگ روٹیشن یا ٹرن اوور ان کا اس لیے زیادہ ہوتا ہے لائف کے اندر, وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ دینے سے. جب ان سے کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں, اسکیپ لے لیتے ہیں. تو اس بارے میں اگر آپ رہنمائی کریں کہ جو ہے اس پر آپ آگے پیچھے ہو رہے ہیں, آپ اس کے ٹینشن ہو رہی ہے. سیشن ٹھیک ہے, لوگ ٹھیک ہیں, رسپانس ہیں صحیح, آئی ہوپ ماشاء اللہ. پہلی بات یہ ہے کہ زندگی میں ہر رشتے نے, ہر تعلق نے, چاہے وہ کمرشل ہو, کارپوریٹ ہو, تنظیمی ہو, دینی ہو, جماعتی ہو, سیاسی ہو, ملکی ہو, انفرادی ہو, ایک نہ ایک لیول پر اس نے پروٹوکال بی اسٹیشن 2 پر پہنچنا ہی پہنچنا. میں نے ابھی پہلے ہی بتایا, یا وہ کرے گا یا آپ بڑھیں.